السلام علیکم، میں ہوں حکیم حسن میں سلطان بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے کہ معاشی عدم تحفظ اور نفسیاتی اور ذہنی صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس سے ہم اکثر نظریں چراتے ہیں، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمارا واسطہ اس سے ضرور پڑتا ہے۔ ہم ذہنی صحت پر گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، مراقبے کے فوائد گنوا سکتے ہیں اور مثبت سوچ کے فلسفے جھاڑ سکتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک بوجھل ذہن کو سکون کی تلقین کرنا اس وقت تک بے سود ہے جب تک اس کے کندھوں پر معاشی عدم تحفظ کا پہاڑ لدا ہوا ہو۔ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں وہاں ذہنی آسودگی کو اکثر نفسیاتی الجھنوں کا حل سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا بہت بڑا حصہ ان مادی ضرورتوں سے جڑا ہے جو انسان کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ جب ہم ذہنی دباؤ یا انزائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً اسے صرف دماغی کیمیکلز کے اتار چڑھاؤ تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن ذرا اس شخص کے بارے میں سوچیں جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اگلے مہینے کا کرایہ کہاں سے آئے گا، یا جس کے کچن میں راشن ختم ہو رہا ہو۔ اس کے لیے ذہنی سکون ایک عیاشی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مالی بدحالی صرف جیب خالی نہیں کرتی، بلکہ یہ انسان کی خود اعتمادی، اس کے فیصلوں کی قوت اور اس کے اعصاب کو چبا ڈالتی ہے۔ جب بقا کا سوال سامنے کھڑا ہو تو تخلیقی صلاحیتیں، رشتے اور یہاں تک کہ اپنی ذات سے محبت بھی ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ سائنس اور نفسیات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانی دماغ اس وقت بہترین کام کرتا ہے جب وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اسے بقا کی جبلت کہا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان مسلسل اس خوف میں مبتلا ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو اس کا جسم فائٹ اور فلائٹ کی کیفیت میں رہتا ہے۔ یہ تناؤ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہری مایوسی اور ذہنی تھکن میں بدل جاتا ہے، جسے ہم طبی اصطلاح میں ڈپریشن کہہ دیتے ہیں۔ یقیناً پیسہ ہر دکھ کا مداوا نہیں ہے اور نہ ہی یہ خوشی خریدنے کی ضمانت ہے، لیکن یہ اس بنیاد کو ضرور مضبوط کرتا ہے جس پر سکون کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ مالی استحکام آپ کو وہ وقت اور جگہ فراہم کرتا ہے جہاں آپ اپنے زخموں کو پھاڑ سکتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی فرد کی مالی مشکلات حل ہو جاتی ہیں تو اس کی برسوں پرانی ذہنی الجھنیں خود بخود سلجھنے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ راتوں رات بدل گیا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ کو اب اس خوف سے نجات مل گئی ہے جو اسے 24 گھنٹے گھیرے رکھتا تھا کہ وہ اب چھت گرنے کے ڈر کے بغیر چھت تلے سو سکتا ہے۔ یہ تحفظ اسے موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی جذباتی صحت پر توجہ دے سکے۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان صرف نعرے نہیں، بلکہ انسانی نفسیات کی وہ ناگزیر ضرورتیں ہیں جن کے بغیر ذہنی صحت کا تصور ادھورا ہے۔ معاشرتی سطح پر ہمیں یہ رویہ بدلنا ہوگا کہ ہم ذہنی صحت کو صرف ہسپتالوں یا کلینک تک محدود رکھیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک انصاف پسند معاشی نظام، روزگار کے مواقع اور بنیادی ضرورتوں کی سستی فراہمی دراصل کسی بھی قوم کی بہترین مینٹل ہیلتھ سروس ہو سکتی ہے۔ جب انسان کے پاس اپنے حالات پر قابو پانے کا اختیار ہوتا ہے تو وہ بہت سے نفسیاتی امراض سے قدرتی طور پر بچا رہتا ہے۔ مالی بوجھ ہلکا ہونا روح کے لیے تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتا ہے جو انسان کو دوبارہ سے جینے اور خواب دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ ذہنی صحت کا احترام لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاشی حالات کو نظر انداز کرنا ناانصافی ہے۔ ہم انسانوں کو صرف ان کے جذبات اور احساسات کے ترازو میں نہیں تول سکتے، ہمیں ان کے حالات اور مجبوریوں کو بھی وزن دینا ہوگا۔ سکون محض ایک ذہنی حالت نہیں ہے، بلکہ یہ ان حالات کا مجموعہ ہے جہاں ایک انسان خود کو محفوظ، معتبر اور مستحکم محسوس کرتا ہے۔ معاشی تحفظ وہ ڈھال ہے جو انسان کو زندگی کے بے رحم تھپیڑوں سے بچاتی ہے اور اسے اس قابل بناتی ہے کہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف توجہ دے سکے۔ مختصر یہ کہ انسان کی ذہنی اور معاشی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گہری جڑی ہوئی ہے۔
جب بنیادی انسانی ضروریات پوری ہو رہی ہوں اور زندگی کا پہیہ بغیر کسی خوف کے چل رہا ہو تو بہت سی ذہنی گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ مالی استحکام انسان کو وہ سکون فراہم کرتا ہے جو اسے اپنی ذات کی بہتری اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں شامل ہر فرد کی ذہنی آسودگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے معاشی حالات اسے مستقل خوف اور بے یقینی کے اندھیروں میں نہ دھکیلیں۔ تو یہ تھی تحریر سائیکالوجسٹ محمد وقاص صاحب کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔